وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12۔ آج کا موضوع دنیا میں ایمان والوں کو اللہ تعالی اچھی زندگی عنایت فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا۔ سامعین کرام، سورہ نوح ہے اور اس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں آج۔ اور گزشتہ سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہی تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو اپنے غلط طرز عمل کی، غلط منزل کے، غلط مقصد کے لیے زندگی گزارنے کی۔ دیکھیں، اصل توبہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی بنیادی غلطی کا ازالہ کریں۔ اب ایک انسان مثال کے طور پہ ایک دفتر میں ہے، میں آپ کو ویسے عرض کر رہا ہوں، دفتر میں ہے، وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے سارے ادارے جو ہیں وہ ان کا حال برا ہے، اور رشوت ستانی اور کرپشن جو ہے ہمارا ایک قومی طر امتیاز بنا ہوا ہے، اور اس دفتر میں جو اچھا انسان بھی جاتا ہے وہ بھی اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اب ایک افسر صاحب جو ہیں قومی طور پہ بھی سودوں میں کرپشن، اپنی کک بیکس لے رہے ہیں، اور جو سائل ان کے دفتر میں آتے ہیں وہ بھی یعنی ان کی اس صاحب کی نظر جو ہے ان کی جیبوں پر ہوتی ہے۔ کوئی کام بھی اس دفتر میں بغیر رشوت کے نہیں ہوتا۔ اب یہ تو خیر میں ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن میں اس پہ میری تسلی نہیں ہے۔ ہمارا تو اصل میں انگ جو ہے وہ برائی میں جوڑا ہوا ہے۔ تو ویسے میں یہ استغفار کی بات کر رہا تھا کہ شام کو مصلی پہ بیٹھ کے جو ہے جو بھی اس نے رشوت دن کو لی ہوتی ہے اس کی معافی مانگتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے وہ رشوت ستانی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، عوام پر ظلم اور جبر۔ تو اسی طرح دیکھیں، ہماری جو زندگی ہے نا، یہ ہم پوری کے پورے گناہ میں ڈوبی ہوئی قوم ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بنیادی غلطی کی ہے کہ دنیا ہی کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی ہماری نظر میں اصل کامیابی ہے، اور دنیا کے عیش و آرام کے ہم دل دادہ ہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ جو اصل غلطی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری حقیقت وہ نہیں ہے جو کہ نظر آ رہی ہے، ہماری حقیقت وہ ہے
جو کہ نظر نہیں آ رہی، ہمارے اندر ایک امانت الہی ہے جس کو روح ربانی کہا جاتا ہے۔ دو قسم کی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر روح ہے، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ روح حیوانی تو ہر کتے، بلی، چوہے، مچھر میں موجود ہوتی ہے، ہم میں وہ بھی ہے روح حیوانی، لیکن ہم میں ایک روح مزید ہے، اور وہ روح جو ہے صحیح حدیث کے مطابق جو ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، 120 دن کا، تب وہ روح اس میں پھونکی جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے آپ کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ اس کا نتیجہ اور انجام دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے۔ سامنے کا میں آپ کو عرض کر رہا تھا یہ گزشتہ سبق کی کہ بھئی تم معافی مانگو۔ معافی مانگنے کا مطلب ہمارے لیے رجوع الی اللہ ہے۔ سامنے کرام یہ نہیں کہ آپ سے بس چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے اس کی معافی بھی مانگنی چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن جو اصل معافی ہے جب تک آپ وہ نہیں مانگیں گے، اور جب تک آپ اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف نہیں کریں گے، تو دیگر جو گناہ ہیں یا معافیاں یا اس کی معافیاں ہیں وہ کچھ کام نہیں دیں گے۔ آپ کا تو راستہ ہی غلط ہے، آپ کی تو منزل ہی غلط ہے، آپ تو دنیا کو چاہتے ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، ایسے لوگوں کے متعلق اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی۔ تو ہم تو دنیا کی زندگی کے طالب ہیں، آخرت کی زندگی کو تو ہم نے بھلایا ہوا ہے، لیکن نہیں، ایسا کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ رجوع الی اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، خالص توبہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ توبوا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کر لو۔ تو یہ خالص توبہ جو ہے ہماری ضرورت ہے سامعین کرام، اس کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مال و جان کو اللہ کے لیے یا اس زندگی کو اللہ کے لیے آپ وقف کر دیں، آپ کے ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے۔ مقصود اگر آپ کا دنیا ہے تو آپ کے کام میں للہیت ہو نہیں سکتی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ جب تک دنیا آپ کی منزل ہے اور دنیا ہی کے عیش و آرام کے آپ دل دادا ہیں، دنیا ہی کے فائدے اور نقصان کو آپ نے اصل سمجھ لیا ہے، تو اب جو بھی آپ اچھے اعمال کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، جب تک آپ رجوع الی اللہ نہ کریں، اللہ پر ایمان نہ لے آئیں، صحیح ایمان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے سامنے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق سے ہدایت نازل کی ہے اس کے سامنے؟ ہمارے سامنے تو ہمارے دل جو ہے وہ تو دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، ہر کسی کی خواہشات ہیں اور وہ ان خواہشات میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے، ہر کسی کے خواب ہیں اور وہ خواب، ان خوابوں کا تعلق سارے کا سارا ظاہر سے ہے۔ تو اس صورت میں تو کامیابی جو ہے بہت مشکل ہے سامعین کرام۔ بہرحال میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا، یہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پہ آسمان جو ہے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، نہریں بنا دے گا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا سامعین کرام کہ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ ہدایت قبول کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکات آ جاتی ہیں، اور یہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یا دوسری جگہ ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، کہ وہ کھائیں گے، پھر کھائیں گے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی برسات ہوگی ان پر، اور ان کی زندگی میں برکت آ جائے گی، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی۔ یہاں تو اجتماعی طور کا تذکرہ ہے، لیکن فرد جب اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتا ہے، اطمینان، سکون، کیونکہ ایک راستے کا وہ انتخاب کر کے اپنے دل کو خواہش دنیا سے خالی کر دیتا ہے، اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے جو انسان جینا شروع کر دیتا ہے تو پہلا اس کا فائدہ جو ہے وہ اس کے دل کو ملتا ہے، کہ اس کے دل جو ہے اللہ کی یاد سے اب آباد ہے، دنیا کی یاد سے اب اس کا دل خالی ہو گیا، اب اس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے۔ اور جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کتنی بڑی ہستی، اور ہمارا دل اس کی یاد سے آباد ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ آپ کبھی نہ ڈریے گا، آپ کبھی خوف نہ کھائیے گا، اور یہ تو خوف اور ڈر جو ہے یہ تو صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور مضمون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے دوست جو ہیں وہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو خوف و غم سے نجات دے دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ابھی میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، سورہ نوح کے آیت نمبر 12، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، یعنی ہمارے دیکھیں ہمارے دل جو ہے ایک تو غافل دل ہیں، اور پھر ہم یقین نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ۔ آج ایک عام جملہ آپ سنتے ہوں گے کہ بھئی حلال میں تو زیادہ منافع نہیں ہے، اگر کوئی حلال سے کام، کسی کے پاس بہت پیسے آ جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ضرور اس کے پاس کوئی حرام کا پیسہ ہوگا۔ افسوس ہے ہماری ذہنیت پر، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد میں تمہاری مدد کروں گا۔ بہرحال یہ تو اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں پر جس کو ایمان نہیں ہے وہ تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائے نا، یعنی یقین جو نہیں رکھتا تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ بہرحال تو یہاں بہت بڑی تسلی ہے کہ اے انسان، پہلے میں تمہارا ظاہر درست کروں گا، اور یہ ظاہر درست، اس کی حالت درست کرنے کے الفاظ تو قرآن میں موجود ہیں، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہاری حالت درست کر دوں گا، تمہاری پریشانیاں میں ختم کر دوں گا، تمہاری حالت درست کر دوں گا، اور یہ پریشانیاں جو ختم ہیں تو یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری جو بدحالی ہے، یغفر لکم ذنوبکم ویکفر عنکم سیئاتکم، یہ آیت ہے سامنے کا کہ تمہارے گناہ بخش دوں گا اور تمہاری جو بدحالی ہے اس کو میں ختم کر دوں گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری پریشانیاں ختم۔ ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں تو اپنے مضمون کی طرف یعنی متوجہ رہنا چاہتا ہوں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عنایت فرما دیتا ہے۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے ایک نئی زندگی عنایت فرما دے گا، اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی ایک آیت ہے جو میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم سے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہے یا عورت، اس کو میں ایک نئی زندگی عنایت فرماؤں گا، فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اور بہرحال جو دوسری جگہ سورہ ہود کا مضمون ہے، سامعین کرام،
کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. تھوڑی سی توجہ کریں سامنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ معافی مانگو، اپنے رب کی طرف رجوع، معافی مانگو اللہ سے اپنے غلط طرز عمل کی، غلط طرز زندگی کی، غلط مقصد حیات کی، غلط محبوب کی، غلط مطلوب کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. پھر یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا. یہ میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارا تو ایک تو یقین اللہ پہ نہیں ہے، دنیا پہ یقین ہے کہ ہم دنیا میں ہم نے کچھ اپنے لیے کر لیا تو کر لیں گے، ورنہ ہم مایوس ہیں، ہم ایک مایوس قوم ہے. اللہ پہ ہماری نظر نہیں ہے اور اللہ سے ہمارا تعلق کٹ چکا ہے، یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور ہم ایک غافل قوم ہیں. بہرحال یہ قرآنی آیات ہیں، اس کو آپ سنیں. رمضان کا مہینہ ہے اور اس سے اپنے اذہان کو تازہ کریں اور کھولیں، فکر کے دریچوں کو کھولیں اور سنیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ ہود میں کہ میں تمہیں ایک اچھی زندگی سے متمتع کروں گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تمہارا جتنا بھی وقت ہے میں تمہیں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا اور ہر صاحب فضیلت کو اس کا فضل دوں گا، ہر صاحب فضیلت کو اس کا فضل دوں گا. یعنی ہر ایک شخص کو. یہ بات جو ہے ایک مستشرق نے، اگرچہ میں ان کو یعنی مانتا نہیں ہوں کہ ان میں کوئی خلوص کی کوئی رمق ہوگی، لیکن ایک جرمن مستشرق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہر انسان کو اس درجے پر پہنچا دیا، اس مقام تک پہنچا دیا جس کا وہ مستحق تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤت کل ذی فضل فضلا، تم کو ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا. یہ اچھی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت جگہ وعدہ کیا ہوا ہے. ہمارا تو ایک ایسا بے ایمانی کی سی کیفیت ہے کہ اللہ کے کسی وعدے پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. میں سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، عام طور پہ اللہ کے کسی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنت کے لیے جلدی کرو جس کی وسعت جو ہے زمین اور آسمان سے بڑی ہے. ہم کہتے ہیں یار کیا پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، تو ہم جلدی کرتے ہیں پھر دنیا کے فائدے کے لیے. آج دیکھ لیں ہر ایک کی دوڑ جو ہے ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کے لیے ہے، ظاہر کی طرف ہے. آرام اور آسائش سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں جبکہ یہ زندگی ایک امتحان ہے. تو بہرحال یہ میں تذکرہ آپ کو کر رہا تھا کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ خیر لو کانوا یعلمون او کما قال. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے. پھر یعنی اب وہ آیات مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن میں نے آپ کو چند آیات سنا دی ہیں کہ دنیا میں اگر آپ رب کی طرف رجوع کر لیں گے اور دنیا کو ایک امتحان سمجھ کے زندگی گزاریں گے اور تقوی کی روش اختیار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی آپ کے لیے ایک یعنی اس میں برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ کو کھول دے گا. انفرادی طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اجتماعی طور پہ تو ہے ہی ہے، لیکن
انفرادی طور پہ بھی ظاہر ہے، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں مضمون سامعین کرام، آیت نمبر 13 سورہ نوح کی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ نہیں، نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے مرتبے اور اللہ کی شان کا خیال نہیں رکھتے۔ اب یہ آیت جو ہے بڑی توجہ کے قابل ہے، اور یعنی دیکھیں دنیا میں، یعنی مثال کے ذریعے میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں کہ ایک سپاہی ہے، تو اگر چور اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یا چور ہے ایک دکان میں کھڑا ہوا ہے چوری کی نیت سے، اور ایک سپاہی آ گیا باوردی، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ چوری کی کوئی کوشش کرے گا؟ وہ چور، کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ قانون کی حفاظت کرنے والا ہے، موجود ہے، میں کروں گا تو مجھ پہ یہ گرفت کر لے گا، میری گرفت کر لے گا، تو پھر وہاں وہ جسارت نہیں کرتا۔ ایک سپاہی، عام سپاہی آ گیا تو وہ چور ٹھہرے گا اور وہ چاہے گا کہ یہ چلا جائے تو اس کے بعد میں اپنی جو کارستانی ہے وہ کروں گا۔ لیکن اگر سپاہی کی جگہ انسپیکٹر آ گیا، تھانے دار آ گیا، تو پھر اس کے رعب میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا چور صاحب کہ بھئی اب تو انسپیکٹر آ گئے، اس کے نیچے تو کافی نفری ہے، یہ تو بڑی طاقت رکھتا ہے سپاہی سے۔ لیکن اگر کوئی ڈی آئی جی صاحب تشریف لے آئے، مثال کے طور پہ ایک ہارن مارتی ہوئی گاڑی آ گئی، اس سے ڈی آئی جی صاحب اس سٹور میں اترے اور وہ کچھ اپنے کام سے آئے، لیکن یہ اس کے دل میں، اس چور کے دل میں زیادہ احتیاط پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اب تو ڈی آئی جی صاحب آ گئے۔ اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں، جتنی بھی بڑی حیثیت کا انسان اس کے سامنے آئے گا وردی میں، تو یہ اس کا تقوی اور بھی بڑھ جائے گا۔ تقوی مطلب ڈرنا یا احتیاط کرنا، یہ اس وقت اپنا کام نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں انسان جو ہے اسی طریقے سے ہم ہیں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ کے وجود کا احساس ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہم اپنے روز و شب میں، آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یا جب بیوی کے سامنے شوہر آتا ہے، بچے ہوتے ہیں، بس یہ کھیلتے رہتے ہیں آپس میں۔ چلو بچوں کا تو بچے ہیں نا، لیکن جو باضمیر اور باشعور انسان ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سامنے ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے ساتھ، اللہ کا تو کوئی ایسا ظاہری وجود نہیں ہے کہ وہ وہاں ہے اور یہاں نہیں ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ کوئی اس کی شکل ہے، نہ کوئی اس کی مثال ہے، نہ کوئی اس کے لیے مکان ہے۔ وہ تو لامکانی ہے، ہر جگہ ہے، اپنی شان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے الفاظ ہیں کہ میں اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو یہ ایک بہت معرفت کا جملہ ہے، اور یہ ایک مقام احسان کی کیفیت ہے جو کہ یہاں بیان ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے پوچھا تھا نا، مل احسان ہو یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مقام احسان کی کیفیت ہے، اور یہ ہمیں حاصل بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابتدائی طور پہ بھی یہ تو عقل سے، یعنی یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے، وہ
ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے۔ لیکن ہماری جو زندگی گزرتی ہے سامعین کرام، ایسی زندگی وہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ہم شان عظمت کا خیال رکھیں۔ مضمون زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ہمارا وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ترجمہ سنا دیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پہ موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. I said, ask your Lord for forgiveness. He is forgiving. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. He will let loose the sky upon you in torrents. وَيُمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. And provide you with wealth and children, and allot for you gardens, and allot for you rivers. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔